میں لندن کے ایک مال میں نوکری کرتی تھی۔ ایک آدمی روز میرے پاس آتا اور کہتا، اگر تم میرے گھر نوکری کرو تو میں تمہیں 5 سال کی ڈبل تنخواہ دے دوں گا، وہ بھی ایڈوانس۔ میری 2 بہنوں کی شادی ہونے والی تھی، میں ان کا جہیز بنانے ہی لندن آئی تھی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں مان گئی اور پیسے گھر بھیج دیے۔ مگر جیسے ہی میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو میری نظر کمرے کی دیوار پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس وقت میری عمر 27 سال تھی اور میں پاکستان کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابو کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف امی اور میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں، جن کی شادی کی فکر نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لوگ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی عزت کا مسئلہ ہوتی ہے اور جہیز کے بغیر کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ امی ہر رات فکر میں جاگتی رہتی، جبکہ میں انہیں دلاسا دیتی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اندر ہی اندر مجھے معلوم تھا کہ پاکستان میں رہ کر میں کبھی اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے رشتہ داروں سے قرض لے کر لندن آنے کا فیصلہ کیا۔ لندن پہنچنے کے بعد حقیقت نے مجھے بری طرح توڑا۔ یہاں زندگی فلموں جیسی نہیں تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں 3 لڑکیوں کے ساتھ رہنا، صبح سے رات تک کام کرنا اور پھر بھی ہر مہینے حساب رکھنا کہ کتنے پیسے بچیں گے۔ میں خود خرچ تقریباً نہ ہونے کے برابر کرتی تھی، کیونکہ میرا ہر خواب میری بہنوں کی شادی سے جڑا ہوا تھا۔ میں دن رات صرف ایک ہی سوچ میں رہتی کہ جلدی سے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ دونوں کی عزت سے رخصتی ہو سکے۔ مال میں میری ڈیوٹی اکثر 12 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک عجیب سا آدمی دکان پر آیا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی، مگر اس کی شخصیت بہت رعب دار تھی۔ مہنگا سوٹ، ہاتھ میں گھڑی اور بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہر وہ چیز خرید سکتا ہو۔ اس نے کچھ دیر کپڑے دیکھے، پھر اچانک میری طرف دیکھ کر بولا، تم پاکستانی ہو؟ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، تم بہت محنتی لگتی ہو۔ میں خاموش رہی، کیونکہ لندن میں اجنبی مردوں سے زیادہ بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر جاتے جاتے بولا، اگر کبھی اچھی لگے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب اگلے دن وہ پھر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن بھی وہ روز آتا، کچھ نہ کچھ خریدتا اور جاتے جاتے ایک ہی بات کہتا، اگر تم میرے گھر نوکری کرو تو میں تمہیں 5 سال کی ڈبل تنخواہ ایڈوانس دوں گا۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے، مگر ایک دن اس نے وہاں کے کاغذ پر لکھ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ اتنے پیسے میں شاید 5 سال میں بھی جمع نہ کر پاتی۔ اس رات میں پوری رات سو نہ سکی۔ میرے ذہن میں امی اور بہنوں کے چہرے گھومتے رہے۔ ایک بہن کی منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اچھا جہیز چاہیے ورنہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بہن کی عمر بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور ہر آنے والا رشتہ جہیز کا بہانہ کر چلا جاتا تھا۔ 2 دن بعد اس آدمی نے پھر وہی بات کی اور اس بار اس نے کہا، تمہیں صرف گھر کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری بوڑھی والدہ بیمار ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایماندار عورت چاہیے۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ غربت انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ آخر کار میں مان گئی۔ اس نے فوراً اگلے آدمی کے ذریعے مجھے رقم دے دی۔ میرے ہاتھ میں اتنے پیسے پہلی بار آئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً وہ رقم پاکستان بھیج دی۔ امی فون پر روتی رہیں اور دعائیں دیتی رہیں، جبکہ میری بہنیں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا ان کی زندگی سنبھل گئی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے مال کی نوکری چھوڑ دی اور اپنا تھوڑا سا سامان لے کر اس آدمی کے بھیجے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میرے دل میں عجیب سا خوف تھا، مگر میں خود کو یہی سمجھاتی رہی کہ شاید قسمت آخر کار مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی لندن پوش کے علاقے میں ایک بہت بڑی حویلی نما کوٹھی کے سامنے رکی۔ اس گھر کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ مالک کتنا امیر ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈرائیور خاموشی سے میرا سامان اٹھا کر اندر لے گیا۔ گھر اندر سے اور بھی زیادہ شاندار تھا۔ ہر چیز قیمتی اور خاموش ماحول، ایسا جیسے وہاں بہت کم لوگ رہتے ہوں۔ مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اب واپس جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ ایک عورت مجھے اوپر والے فلیٹ پر ایک کمرے تک لے گئی اور بولی، آپ یہاں آرام کریں، صاحب شام تک آئیں گے۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا تو مجھے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، میری نظر سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی اور اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ سے بیگ زمین پر گر گیا۔ میری سانس رک گئی، جسم کانپنے لگا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ تصویر میں جس آدمی کے ساتھ وہ امیر شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا ماموں سعید تھا۔ وہی ماموں جس نے 10 سال پہلے ہماری ساری زمین ہتھیا کر ہمیں گھر سے نکال دیا تھا اور جس کے بارے میں امی ہمیشہ کہتی تھی
کہ اس نے انسانوں کی نہیں شیطانوں کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ میں چند لمحے اس تصویر کو گھورتی رہی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ دیوار پر لگی اس تصویر میں میرا ماموں سعید کھڑا ہے، وہی ماموں جس نے ابو کے مرنے کے بعد ہماری زمین ہتھیا لی تھی اور ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ آج امی اس کا نام لیتے ہوئے کام جاتی تھی، کیونکہ اس آدمی نے صرف دولت کے لیے اپنی ہی بہن کے یتیم بچوں کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے فوراً کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ابھی بھاگ جاؤں، مگر پھر اچانک مجھے اپنی بہنوں کا خیال آیا۔ وہ پیسے جو میں گھر بیچ چکی تھی اور وہ خواب جو ان پیسوں سے جڑے ہوئے تھے، میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا۔ اس میں ماموں سعید کے ساتھ کھڑا وہی آدمی تھا جس نے مجھے مال میں نوکری کی پیشکش کی تھی۔ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے، جیسے برسوں پرانی دوستی ہو۔ میرے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ آخر میرے ماموں ایسے آدمی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اسی وقت وہ دروازہ کھلا اور وہی امیر آدمی اندر آیا۔ اس نے مجھے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر نرمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آرام سے بولا، لگتا ہے تم نے تصویر دیکھ لی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اب میں نے کمزور آواز میں پوچھا، آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، سعید میرا بزنس پارٹنر ہے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں جانتی تھی میرا ماموں غلط کاموں میں ملوث ہے۔ ابھی وہ امیر شخص مجھے اپنی ماں کے پاس لے گیا اور کہا، تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہوگا، بس میری بوڑھی ماں کی خدمت کرنی ہوگی۔ میں اس میں کوئی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلط لوگوں میں پھنس گئی ہوں۔ ماموں کے دوست بھی ان کے جیسے ہوں گے۔ ماموں شاید مجھے نہ پہچانتے کیونکہ میں چھوٹی تھی جب وہ گئے اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے، مگر ماموں کا چہرہ آج میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا اور ان کی تصویریں بھی امی کے پاس پڑی تھی۔ اس شخص کی بوڑھی اماں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی، مگر جیسے ہی سب چلے گئے ایک دم سے بولی، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں ڈر گئی اور جلدی سے پوچھا، کیوں؟ تبھی ان کا بیٹا آ گیا اور بات وہیں رہ گئی۔ میرے دل میں کھٹکا لگا رہتا تھا، آخر انہوں نے مجھے یہاں سے جانے کے لیے کیوں کہا؟ مگر جب بھی میں ان کے کام کرتی کوئی نہ کوئی ہمارے قریب ہوتا، مجھے ان کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ ایک روز موقع پا کر میں نے امی جی سے پوچھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ وہ دھیرے سے بولی، یہ لوگ معصوم لڑکیوں کو جھوٹے وعدوں سے یہاں لاتے ہیں، پھر امیر عربی شیخوں اور خطرناک لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ شخص جو تصویر میں تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ میں نے تصویر میں کھڑے ماموں کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی، پہلے بھی کئی لڑکیاں یہاں لائی گئیں، مگر کوئی واپس نہیں گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت روکا، مگر لوگوں نے اسے درندہ بنا دیا۔ میرے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے زمین ہل رہی ہے۔ اب وہ سب کچھ وہاں سے ہو چکا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا ابھی باہر والوں کو آواز سنائی دے گی۔ میں نے امی کو فون کیا۔ ان کی خوشگوار آواز سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی دوران میں خاموشی سے اپنا کام سر انجام دیتی تھی۔ ماموں سے کبھی سامنا نہیں ہوا، یقیناً وہ بہت مصروف تھے۔ ان کا نیٹ ورک ایک جگہ پر ہی تھا۔ ایک رات میں نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً 2 بجے گھر مکمل خاموش تھا۔ میں آہستہ سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر میں جانتی تھی اگر آج نہ نکلی تو شاید کبھی نہ نکل سکوں۔ میں ابھی مین گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہی ہو؟ میری چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی امیر آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈ بھی تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ خوفناک غصہ تھا۔ میں کمزور آواز میں بولی، مجھے جانے دو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، تم لوگوں کی یہی مشکل ہوتی ہے، پیسے بھی لے لیتے ہو اور پھر احسان بھی بھول جاتے ہو۔ میں رونے لگی اور بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ اسی لمحے اچانک باہر پولیس کے سائرن کی آواز پہنچی۔ پورا گھر افراتفری میں آ گیا۔ وہ آدمی چونک کر دروازے کی طرف بھاگا، جبکہ گارڈ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ چند ہی لمحات بعد پولیس نے گھر کو گھیر لیا۔ میں حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے سے ایک خاتون اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے فوراً میرے پاس آ کر پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ میں مایوسی سے سر ہلا سکی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بوڑھی عورت نے خفیہ طور پر پولیس کو اطلاع دی تھی
کیونکہ وہ مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پولیس نے اس آدمی کو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ جب تحقیقات ہوئی تو خوفناک حقیقتیں سامنے آئیں۔ وہ لوگ برسوں سے غیر ملکی لڑکیوں کو نوکری کے بہانے لندن لا کر بیچتے رہے۔ ان کا سارا گروہ ماموں سمیت گرفتار ہو گیا تھا، مگر میں نے اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے اور ماموں کا ذکر امی سے نہیں کیا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی کہ اب بھی ماموں کی وجہ سے تناؤ، پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر جو برے کام کرتے ہیں دنیا میں ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد میں دوبارہ مال میں نوکری کرنے لگی۔ زندگی پہلے جیسی آسان نہیں تھی، مگر اب میرے اندر ایک عجیب مضبوطی آ چکی تھی۔ میری بہنوں کی شادیاں سادگی سے ہوئیں مگر عزت سے ہو گئی، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جہیز سے زیادہ ضروری انسان کی عزت اور حفاظت ہوتی ہے۔ آج بھی جب میں لندن کے اس مال سے گزرتی ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب ایک آدمی نے مجھے دگنی تنخواہ کا لالچ دیا اور میں نے سوچا تھا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ کبھی کبھی انسان راستے کو سیدھا اندھیرے میں لے جا رہا ہوتا ہے۔ محنت اور صبر کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان ہمیشہ جلدی اور شارٹ کٹ کی تلاش میں خود کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔